بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش پروگرام کشمیر کے شب و روز۔ سامعین، جموں کشمیر ایک مسلم اکثریتی علامتی ہے، جغرافیائی لحاظ سے بھی خصوصی اہمیت کا حامل خطہ ہے۔ تقسیم ہند کے وقت ناانصافی کی وجہ سے ابھی تک حل طلب مسئلہ ہے۔ اس وقت موجودہ جموں کشمیر میں 10 لاکھ سے زائد قابض بھارتی فوجی اہلکار قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ بچوں، جوانوں، مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم روا رکھا ہوا ہے۔ ظلم و استبداد کی انتہا ہے۔ پوری دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہے اور صرف بیانات پر بیانات دیے جا رہی ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو خود مسئلہ کشمیر اقامت دہ میں لے گئے تھے۔ قراردادیں کشمیریوں کے خود ارادیت اور آزادی کے لیے منظور کی گئیں تاکہ کشمیری آزادانہ زندگی گزار سکیں، لیکن اقامت دہ کی ان قراردادوں کو بھارتی حکومت نے کوئی اہمیت نہیں دی اور نہ ہی اقامت دہ نے بھارت پر کوئی دباؤ ڈالا۔ موجودہ جموں کشمیر آج دور حاضر کی سب سے بڑی اور بدترین جیل بنی ہوئی ہے۔ 5 سال سے زائد عرصہ گزر گیا۔ خواتین، مرد، بچے، بوڑھے شدید مسائل کا شکار ہیں۔ دوسری طرف کشمیری نوجوان سینے پر گولیاں کھاتے ہوئے اپنی تحریک آزادی کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن ہٹلر کا پیروکار مودی کشمیریوں پر ظلم و ستم کر کے ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ یہاں انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ریاست جموں کشمیر کا رابطہ بیرونی دنیا سے کٹ چکا ہے۔ ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار کر کے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نہتے کشمیریوں کو آئے روز شہید کیا جا رہا ہے۔ مظلوم عوام پر ممنوع ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کشمیریوں کی املاک و باغات کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ جنگلات کو جلایا جا رہا ہے۔ بھارتی قابض فوجی اہلکار اور RSS کے گنڈے کشمیری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی بے عزتی کر رہے ہیں، لیکن ان سب ظالمانہ اقدامات کے باوجود عالمی ضمیر جاگنے کا نام نہیں لے رہا۔ جنت نظیر کشمیر کو بھارتی غاصب فوجی درندوں نے جہنم بنا رکھا ہے۔ سرچ آپریشن کے نام پر کشمیریوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، بلکہ کشمیری خواتین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ موجودہ جموں کشمیر کا اپنا آئین اور عدالتیں تھیں۔ جموں کشمیر کا خصوصی درجہ ختم ہونے کے بعد سب ملیا میٹ ہو چکا ہے۔ کشمیری انصاف کے لیے سپریم کورٹ کے علاوہ کہاں جائیں؟ کشمیریوں نے ہر ممکنہ پلیٹ فارم پر دستک دی۔ دنیا کے طاقتور ممالک، بڑے اداروں اور بااثر شخصیات سمیت اقامت دہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھی پاکستان کا موقف سنا گیا اور کشمیریوں پر بھارتی ظلم و بربریت کی مذمت اور اظہار تشویش کیا گیا۔ ان کو ہر ممکن مدد کا یقین دلایا گیا۔ بھارت پر کشمیریوں کے حقوق کی بحالی پر زور دیا گیا، مگر بھارت پر ایسی باتوں کا کبھی کوئی اثر ہوا نہ نظر آ رہا ہے۔ 1,30,00,000 سے زائد کشمیریوں کو بھارت کے بے رحم پنجوں سے نجات عالمی برادری کی طرف سے راست اقدام کے ذریعے ہی مل سکتی ہے۔ کیا دنیا آخری کشمیری کے بھارتی مظالم کے بھینٹ چڑھنے کی منتظر ہے؟ سامعین، 5 اگست 2019 کے بعد موجودہ جموں کشمیر بھارت کے لیے بے چینی اور مشکلات کا باعث بن کر رہ گیا ہے۔ عالمی سطح پر بھارت کی سبکی ہو رہی ہے۔ اندرونی طور پر بھارت موجودہ جموں کشمیر پر کنٹرول حاصل کرنے اور کشمیریوں کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکامی کا سامنا کر رہا ہے۔